السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس آف فیری کے ساتھ میں ہوں فیری بٹی۔ امید ہے سب سامعین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم لوگ چونکہ امہات المومنین کے سلسلے کو بڑھا رہے تھے اور اس سلسلے کو آگے چلتے چلتے آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی کا تذکرہ کریں گے۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں بیوی کا تذکرہ کریں گے۔ وہ لوگ جو امہات المومنین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی معلومات کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہماری یعنی کہ مومنوں کی مائیں ہیں، تو آپ ہمارے چینل پر اہل بیت کے نام سے جو پلے لسٹ ہوگی اس کو کھولیں گے تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں کا تذکرہ مل جائے گا۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا تذکرہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ آج ہم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں گے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نام برہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آنے کے بعد ان کا نام چینج کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رکھا تھا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کے والد کا نام حارث تھا اور ان کی والدہ کا نام ہند تھا۔ ان کی بہت زیادہ بہنیں تھیں۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی خالہ ہیں۔ ان کی جو والدہ ہند ہیں ان کو دنیا کی وہ خوش قسمت خاتون کہا جاتا ہے۔ اس پوری دنیا میں وہ واحد خوش قسمت خاتون ہیں جن کی زندگی میں سب سے زیادہ بہترین داماد جو ہیں وہ ان کے حصے میں آئے۔ یعنی کہ اس پوری دنیا میں کوئی بھی عورت ایسی نہیں جس کو اتنے بہترین داماد ملے ہوں جتنے ان ہند کو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کو ملے تھے، جن میں ان کے داماد میں سب سے بیسٹ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن سے اوپر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ شداد، یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہند کے داماد تھے، اور یعنی کہ یہ سب کے سبھی اپنی جگہ پر اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی کیا کرنی، وہ ہر لحاظ سے اعلیٰ و عرفہ ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت سے بہت زیادہ ڈرنے والی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی خاتون تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے ان کا نکاح ایک زمانہ جاہلیت میں ہوا اور کسی وجہ سے ان کو طلاق ہو گئی، اور ان کا دوسرا نکاح جو تھا وہ جس شخص کے ساتھ ہوا وہ وفات پا گئے اور وہ بیوہ ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت حاصل ہے، یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اگر کوئی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود کو ہبہ کرتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے تھے۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نفس کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ احرام کی حالت میں تھے، لیکن احرام کی حالت میں نکاح نہیں ہوا۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوگی کہ احرام کی حالت میں تو شاید اسی طرح نکاح ہو گیا۔ احرام کی حالت میں نکاح جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح احرام کھولنے کے بعد ہوا تھا، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ بھی احرام کی حالت میں نہیں تھی، اور اس بات کی تصدیق حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کرتی ہیں کہ ان کا نکاح احرام کی حالت میں نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ بہت ہی زیادہ فیاض خاتون تھی۔ اتنا زیادہ وہ فیاضی کرتی تھی کہ وہ اس کے لیے قرضہ بھی لے لیا کرتی تھی، یہاں تک کہ ایک دفعہ انہوں نے بہت ہی زیادہ قرضہ پکڑا تو کسی نے کہا کہ آپ اتنا قرضہ کس طرح سے دیں گی، تو تب انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے قرضہ پکڑتا ہے کہ جس سے اس نے قرضہ لیا ہے وہ اس کو اس کی ادائیگی کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی قرض کو ادا کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو مدد مل جاتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور اس کا قرض ادا کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیٹھی ہوئی تھی کہ ان کے جو بھتیجے تھے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو ان کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ یہاں پر خواتین کے لیے میں ایک بات بتانا چاہوں گی، پلیز کوشش کریں کہ غور سے میری بات کو سنیے گا۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ اس حالت میں کیوں ہیں، آپ نے بال وغیرہ کنگھا کیوں نہیں کیے؟ تو آگے سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری بیوی جو تھی وہ میرے بالوں میں کنگھا کرتی ہیں، لیکن اب وہ حالت حیض میں ہے، یعنی کہ پیریڈز کے دوران ہے، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان سے کنگھا کرواؤں۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے بتایا کہ عورتیں ناپاکی کی حالت میں ان کے ہاتھ پاک ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رہا کرتے تھے، ہماری گود میں سر رکھ کر قرآن بھی پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم جانماز یا پریئر میٹ جو مسلح ہوتا ہے اس کو مسجد میں بھی رکھ کر آیا کرتی تھی، تو ہاتھ ناپاک نہیں ہوتے، زبان بھی پاک رہتی ہے۔ یہاں پر خواتین کے لیے میسیج یہ ہے کہ اکثر عورتیں جو
حالت حیض میں ذکر اذکار چھوڑ دیتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ذکر اذکار کرنا جائز نہیں ہے، تو یہ ان کی اتنی بڑی غلط فہمی ہے اور اس وجہ سے وہ کس نقصان میں پڑ سکتی ہیں۔ آج کل خواتین میں ایک بیماری بہت زیادہ عام ہو رہی ہے، حالت حیض کی جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ ختم نہیں ہوتا، یعنی کہ چلتا ہی جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو خواتین اس دوران میں اذکار نہیں پڑھتی، صبح شام کی دعائیں نہیں پڑھتی، کم از کم آیت الکرسی اور تینوں کل جسے معوذات کہتے ہیں وہ تو کم از کم پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن خواتین نہیں پڑھتی، چونکہ نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی ہوتی تو شیطان زیادہ قریب آیا ہوتا ہے، اور جب اذکار بھی چھوڑ دیے جاتے ہیں تو شیطان کو موقع ملتا ہے، تو شیطان عورت کی ایک رگ ہوتی ہے اس پہ ٹانگ مارتا ہے، جس کی وجہ سے بلیڈنگ جاری ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ایک مرض کی شکل اختیار ہو جاتی ہے، اور یہ بیماری شیطان کی طرف سے آتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے معلومات نہ ہونے کی وجہ سے یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ ذکر اذکار کریں گی تو یہ جائز نہیں ہے، اور شیطان کو موقع دے دیتی ہیں، اس وجہ سے اس بیماری کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو عورتوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ان دنوں میں وہ اذکار کارڈ کو نہ چھوڑیں، کم از کم آیت الکرسی اور تینوں معوذات یعنی کہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق جو ہے وہ کم از کم صبح شام 3 دفعہ پڑھ کر اپنے جسم پہ ضرور پھونک لیں تاکہ شیطان ان کے قریب نہ آنے پائے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ بھی اللہ رب العزت سے بہت زیادہ ڈرنے والی تھی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس جگہ پر شادی ہوئی تھی اسی جگہ پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ آخری بیوی تھی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا جب یہ فوت ہوئی، تو اس کے علاوہ جتنی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں یہ سب سے آخر میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ ان کی نماز جنازہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی، جب ان کا جنازہ اٹھا کر لے جانے لگے تو تیز تیز چل رہے تھے، تو انہوں نے سب کو پکار کر کہا کہ آہستہ چلیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ہیں، احترام میں چلیں۔ تو حضور یعنی کہ ام المومنین ہیں، یہ مومنوں کی ماں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی بھی خواتین آئی ہیں ان میں ضرور کوئی ایسی ابیلٹی موجود تھی، ایسی کوئی چیز، ایسی صلاحیت موجود تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو چن کر اس دنیا کے جو سب سے اعلیٰ و عرفہ پیغمبر ہیں ان کی زندگی میں لا کے پیش کیا ہے، تو یقیناً ان کے اندر یہ ایسی کوئی خوبیاں موجود تھیں جو وہ اس قابل تھیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بنتی، مومنوں کی ماں بنتی۔ کسی بھی مومنوں کی ماں، کسی بھی امہات المومنین کے بارے میں جب بھی تذکرہ کریں رسپیکٹ کے ساتھ کریں، احترام کے ساتھ کریں، ان کے بارے میں کسی کو بھی کوئی غلط بات نہ بولنے دیں، کیونکہ وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ احترام کے قابل ہیں اور ہر لحاظ سے اعلیٰ و عرفہ ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے راضی، وہ اللہ رب العزت سے راضی۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں ان کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں ان سے ملاقات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔